کیا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کا ایک نوجوان غزہ جانا چاہتا ہے اور اس کا غزہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ غزہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ غزہ میں موجود امداد کے منتظر سینکڑوں افراد میں راشن ادویات تقسیم کرنا ہے۔ اب اتنے خطرناک راستے پر جانے کا فیصلہ آخر کیوں کیا؟ کیونکہ پوری دنیا کی جانب سے اب تک اسرائیل کے بلاک کی وجہ سے غزہ میں اب تک راشن ادویات نہیں پہنچ سکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کی ایک بڑی فاؤنڈیشن جس کا نام ایدی فاؤنڈیشن ہے، فیصل ایدی کے جو بیٹے ہیں سعد ایدی، انہوں نے اس مشن کا آغاز کیا اور کراچی سے ادویات خوراک لے کر وہ غزہ جانے کے راستے پر نکل چکے ہیں۔ اب غزہ کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ سوچ رہے ہوں گے۔ وہاں پہ آپ زمینی راستے سے نہیں جا سکتے، وہاں جانے کے لیے آپ کو سمندری راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور وہاں آپ اکیلے سمندری راستے پر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو سمندری راستے سے جانے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں، جس کے لیے آپ کو اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے ایک خفیہ مشن کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس خفیہ مشن میں کراچی سے سعد ایدی بھی شامل ہے۔ اور اس خفیہ مشن اس کو میں خفیہ مشن اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اگر یہ خفیہ مشن نہیں رہا تو سمندری راستے جو غزہ جانے کا راستہ ہے وہاں پر غزہ جانے سے پہلے ہی انہیں اسرائیل کی نیوی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2010 میں جو پہلا مشن گیا تھا اس پر انہوں نے امدادی سامان لے جانے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت پر فائرنگ کر دی گئی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انتہائی خطرناک ایک مشن ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی مزاحمت ہو سکتی ہے، کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اور اس میں پوری دنیا کے جو فلاحی ورکرز ہیں ان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور لاتعداد اس میں چھوٹی بڑی کشتیاں ہیں جو کہ پورا جھرمٹ سمندری راستے سے ہوتا ہوا جو ہے وہ غزہ جانے کے لیے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ کب پہنچے گا اور کب نہیں پہنچے گا یہ معلوم نہیں ہے، اور ساتھ ہی بہت زیادہ ان کے پاس امدادی سامان ہے۔ پوری دنیا سے امدادی سامان اکٹھا کیا گیا ہے، اور پھر سینکڑوں افراد ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ فلاحی ورکرز کشتیوں پر سوار ہیں، انہوں نے ٹریننگز بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ مشکل اسرائیل میں داخل ہوتے وقت ہوگی۔ کیا پتہ وہ داخل ہوں، کیا پتہ وہ داخل نہیں ہوں، انہیں کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور کراچی سے جو نوجوان میں نے بتایا کہ سعد ایدی جو نکل چکا ہے، اس کے پاس ادویات ہے، خوراک ہے، اور سینکڑوں افراد ہیں جو وہاں پہ امداد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی بنیاد کے اس مشن کو اجازت ملنی چاہیے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا۔ اور ساتھ ہی یہ مشن کئی دنوں پر مشتمل ہے، کچھ نہیں پتہ، اور کوئی وہاں پر انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، بڑی مشکل ہے وہاں پر پہنچنے میں، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو وہیں کی جو نیوز ہے وہیں سے معلوم ہوگا کہ جو اسرائیل کی نیوی ہے انہوں نے روکا ہے یا جانے کی اجازت دی ہے، لیکن اب تک کسی بھی مشن کو جو ہے وہ اجازت امدادی سامان بھیجنے کی جو ہے وہ اجازت اب تک نہیں ملی ہے۔ لیکن کراچی سے یہ پہلی نمائندگی ہے ایک این جی او کی، ایدی فاؤنڈیشن کی، جس کے اندر جو ہے وہ جو نوجوان ہیں سعد ایدی وہ اس بیڑے میں جو ہے شامل ہیں۔ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا نام، کوئی بڑی این جی او، اور پاکستان کی تو کوئی اتنی بڑی ان سے بڑی کوئی این جی او بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور بہت سارا سامان ہے۔ اب یہ کس طرح سے پہنچے گا، کیا ہوگا، یہ قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ سروس نہیں ہے اور سمندری راستے میں بڑا مشکل ہوتا ہے رابطہ کرنا، کئی دنوں کا سفر ہے، مطلب بڑے پہاڑوں سے ہو کر آپ کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے، اور یہ پورا خفیہ مشن ہے۔ یہ کہاں سے جائیں گے، کیسے آئیں گے، لیکن پوری دنیا سے انہوں نے سمندر کے راستے پہ جو ہے وہ اپنی ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی رکھی ہوئی کہ کون کہاں کس جگہ پر ملاقات کرے گا، تو یہ بڑا مشکل ہے بتانا کہ یہ کیسے جائیں گے، کیا کریں گے۔ اور اس کو خفیہ مشن کا نام بھی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انہیں اسرائیلی نیوی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ انہیں اس کی حدود میں داخل ہونا ہے کسی بھی طرح سے۔ اور اصل مقصد کیا ہے یہ سمجھ لیں، اصل مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا اظہار یکجہتی کرتی ہے غزہ میں جو سینکڑوں افراد ہیں جو امداد کے منتظر ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس پر آواز اٹھاتی ہے۔ اگر یہ امداد لے کر نہیں بھی پہنچ سکے تو یہ وہیں اسرائیلی پانی میں
پانی میں موجود جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ غزہ میں موجود جو ظلم اور جو بربریت ہو رہی ہے اس میں پوری دنیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور امداد ان کے لیے لائی ضرور گئی ہے لیکن وہ انہیں تقسیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2010 میں بھی پہلے اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے کہ جو پہلا امدادی مشن گیا تھا اس پر فائرنگ ہو گئی تھی اور وہاں جو بھگدڑ مچ گئی تھی اور بہت سارے لوگ شاید نہیں بھی رہے۔ اس کے بعد 5 مرتبہ یہ امدادی مشن جا چکا ہے، یہ 6ٹھی مرتبہ امدادی مشن جا رہا ہے، اور یہ جتنی مرتبہ بھی گیا انہیں جو ہے وہ وہاں اسرائیل جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں، سمندری راستے سے اجازت نہیں دی گئی ہے، اور وہاں جو موجود لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی امداد ان تک جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے پہنچائی جا سکے، بلکہ جو امدادی مشن پہ جا رہے ہوتے ہیں اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تھوڑی سی بھی تو اسرائیل کی جانب سے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور انہیں بہت زیادہ ٹارچر بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہی بات کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی بنیاد پر اس مشن کو غزہ جانے کی اجازت ملنی چاہیے؟